محترم بزرگ و عزیز دوستو، رمضان کا مبارک مہینہ بالکل عن قریب ہے۔ چند ایام اس کے آنے میں باقی رہ گئے ہیں۔ گزشتہ جمعہ بھی استقبال رمضان سے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی گئیں۔ آج بھی اسی سلسلے کی کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔ گزشتہ جمعہ میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ رمضان سے پہلے رمضان کی اہمیت اپنے دل میں پیدا کرنا اور رمضان کی عظمت اپنے دل میں پیدا کرنا یہ انتہائی ضروری ہے، ورنہ زندگی میں کئی رمضان آئے چلے گئے، یہ رمضان بھی ایسے ہی آئے گا اور چلا جائے گا۔ ہماری اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئے، ہمارے معمولات میں کوئی فرق نہ آئے اور ہماری تربیت میں کچھ فرق نہ آئے تو پھر یہ ہمارے لیے خسارے کی بات ہوگی۔ ایک حقیقت ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہے اور چلا جاتا ہے، ہم اس سے فائدہ صحیح طریقے سے اٹھا کیوں نہیں پاتے؟ یہ ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ رمضان آتا ہے چلا جاتا ہے، لیکن رمضان سے ہم حقیقی فائدہ کیوں نہیں اٹھا پاتے؟ تو اس کی ایک بڑی وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ شیطان ایک ہتھیار استعمال کرتا ہے، رمضان کے آنے سے پہلے اس کو رمضان کے لیے تیار کرنے نہیں دیتا اور یہ سمجھاتا ہے کہ ابھی بہت دن باقی ہیں رمضان کے آنے میں، اور 2-4 دن ہیں اور 2 دن ہیں اور 1 دن ہے، اس طرح ٹال مٹول کر کے، اسی طرح دنوں کی لالچ دلا کر یا اور وقت ہے آئندہ کر لیں گے، تو اس طرح ہتھیار استعمال کر کے شیطان آدمی کو بہلا پھسلا کر کسی طریقے سے رمضان سے پہلے اس کو تیار ہونے نہیں دیتا، اور پھر جب رمضان آ جاتا ہے، رمضان شروع ہو جاتا ہے، تو شروع ہونے کے بعد پھر شیطان یہ سمجھاتا ہے اور پہلا عشرہ چل رہا ہے، ابھی تو دوسرا عشرہ باقی ہے، اس میں پابندی کر لیں گے، دوسرا عشرہ ختم ہو جاتا ہے تو شیطان یہ سمجھاتا ہے کہ تیسرا عشرہ باقی ہے، اس میں پابندی کر لیں گے۔ تو اس طرح ٹال مٹول کر کے آئندہ کی لالچ دلا کر شیطان آدمی کو خیر کے کاموں سے محروم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام رمضان کے آنے سے پہلے ایک طویل خطبہ ارشاد فرماتے تھے اور اپنے صحابہ کے سامنے رمضان کا تعارف کراتے تھے، اس کی اہمیت صحابہ کے دلوں میں بٹھاتے تھے تاکہ رمضان کے آنے سے پہلے آدمی اپنے آپ کو رمضان کی عبادتوں کے لیے تیار کر سکے، اپنی طبیعت کو آمادہ کر سکے، اور رمضان جب سایہ فگن ہو جائے اور رمضان جب شروع ہو جائے تو اس سے صحیح طریقے سے فائدہ اٹھا سکے۔ یہ آئندہ کی جو بات ہے کہ کل کر لیں گے، پرسوں کو کر لیں گے، آج نہیں 1 ہفتے کے بعد کر لیں گے، یہ شیطان کا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ کل سدھرنے والے کا کل کبھی نہیں آیا۔ ایسے بہت سارے قبرستانوں میں ہمیں ملیں گے جو یہ کہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے کہ کل سے نگاہوں کی حفاظت کریں گے، کل سے نمازوں کی پابندی کریں گے، کل سے قرآن کی تلاوت کریں گے، کل سے قرآن پڑھنا سیکھیں گے، کل سے ہم اپنے آپ کو نیک بنائیں گے، کل سے اچھے کاموں کے عادی بنیں گے۔ تو یہ اللہ کے نبی نے فرمایا التسویف من الشیطان، کہ یہ کل اور آئندہ کی لالچ یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ جب بھی آدمی کو کوئی خیر کا موقع ملے،
جب بھی خیر کے کسی کام کے کرنے کا موقع آدمی کے ہاتھ آئے تو مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو اللہ کا مہمان سمجھ کر فوراً اس کی میزبانی کا شرف حاصل کرے، فوراً اس خیر کے کام پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ ذرا برابر بھی آدمی تاخیر کرتا ہے اور ٹال مٹول کرتا ہے تو پھر یہ خیر کے کام کے کرنے سے وہ رہ جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو سنایا ہے، حضرت مولانا یونس صاحب پالنپوری دامت برکاتہم نے اپنی کتاب میں بکھرے موتی میں ایک جگہ لکھا ہے کہ رات کے وقت میں اگر کسی وقت آنکھ کھل جائے تو سمجھو کہ آسمان سے فون آیا ہے، اللہ تعالیٰ ملاقات کے منتظر ہیں، اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ میرے سامنے کھڑا ہو، مجھ سے راز و نیاز کرے، مجھ سے مناجات کرے، میرے سامنے سجدہ کرے، اپنی پریشانیاں پیش کرے، اپنے حالات میرے سامنے سنائے، میں اس کو عطا کروں۔ اگر آدمی جیسے ہی آنکھ کھلے فوراً اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے، آنکھ مل لیتا ہے، اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو پھر اس کو یہ سعادت میسر آ جاتی ہے۔ اور اگر ذرا برابر بھی اس میں تاخیر کرتا ہے تو شیطان تو لگا ہی رہتا ہے، پورے طریقے سے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے سلا دیتا ہے۔ تو مثال دے کر بتاتے تھے کہ جیسے کسی کے گھر مہمان آئے، مہمان کا اگر صحیح اکرام ہو تو وہ مہمان دوبارہ آنے کی خواہش کرے گا، دوبارہ آنے کی تمنا کرے گا کہ بڑا اچھا گھر ہے، بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑا اچھا اکرام کرتے ہیں، بڑا اچھا خیال کرتے ہیں، بڑی اچھی میزبانی کرتے ہیں۔ اور اگر مہمان آئے، میزبانوں نے صحیح میزبانی کا حق ادا نہیں کیا اور صحیح اکرام نہیں کیا تو مہمان 3 دن کے لیے آیا تھا تو آدھے دن میں واپس جانے کی کوشش کرے گا، دوبارہ آنا تو دور کی بات ہے، جتنے دن کے لیے آیا تھا اتنے دن بھی وہ رہنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو بالکل اسی طرح خیر کا کوئی خیال، بھلائی کا کوئی خیال، خیر کے کام کا کوئی موقع میسر آ جائے تو آدمی کو فوراً وہ خیر کے کام میں لگ جانا چاہیے۔ اگر تاخیر کرتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے وہ توفیق چھین لی جاتی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ وقت کے حاکم اور خلیفہ تھے، بڑے اللہ والے تھے۔ ان کی کمزوری اور ان کی تھکان اور مصروفیتوں کو دیکھتے ہوئے ایک مرتبہ ان سے گزارش کی گئی کہ آپ آج آرام کر لیں، آج کا کام کل کر لیں۔ ایک دن کے تاخیر کی ان سے خواہش کی گئی کہ آپ آج کا یہ جو کام ہے وہ کل کر لیں۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی، ایک دن کا جو کام میرے ذمے میں ہے اسی کو کرتا ہوں تو وہ کام ہی میرے لیے ایک بوجھ کا باعث ہو جاتا ہے، وہی کام پورا کرنے میں تھکان محسوس ہو جاتی ہے۔ اب تم ایک دن آرام کا مشورہ دے رہے ہو، کل کو 2 دن کا کام میں کیسے کر سکوں گا؟ میں کیسے اس قابل رہ سکوں گا کہ ایک دن میں 2 دن کا کام کر لوں؟ تو اس لیے اردو کا جملہ ہم نے بچپن میں پڑھا تھا، آج کا کام کل پر نہ ٹال، یعنی آج جو کام کرنے کا ہے اس کو کر گزرنا چاہیے۔ تو رمضان اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائیں تو رمضان کے آنے سے پہلے ہی اپنے آپ کو تیار کرنا، رمضان کے آنے سے پہلے ہی اپنی طبیعتوں کو اس سے مانوس کرنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بڑے بزرگوں میں گزرے ہیں۔ حضرت رمضان کے اہتمام سے متعلق ہدایات دیتے ہوئے، اس کی اہمیت کو بتاتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے جو رمضان عطا فرمایا ہے، اللہ ہمیں اور آپ کو اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اور آئندہ ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ اور بہت سارے رمضان عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اس رمضان کی قدر کرنے کی فکر کرو، یہ رمضان کو اپنی زندگی کا آخری رمضان تصور کرو، پتہ نہیں آئندہ کی زندگی میں رمضان ملے یا نہ ملے۔ تو اس احساس کے ساتھ آدمی رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کی زندگی میں رمضان آتا ہے اور یوں ہی چلا جاتا ہے،
اور اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، اس کے معمولات میں کوئی فرق نہیں آتا، اس کی تربیت کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا، اس کی وجہ یہی ہے کہ رمضان سے پہلے شیطان یہ سمجھاتا ہے ابھی رمضان کے لیے بہت دن باقی ہیں۔ رمضان جب شروع ہوتا ہے تو شیطان یہ سمجھاتا ہے ابھی تو شروعات ہے اور بہت سارے دن باقی ہیں۔ پہلا عشرہ اس میں یہ سمجھاتا ہے دوسرے عشرے میں کر لیں گے، دوسرے عشرے میں یہ سمجھاتا ہے تیسرا عشرہ اور باقی ہے۔ تو اس طرح یہ ٹال مٹول کر کے شیطان کسی طرح محروم کر دیتا ہے۔ تو اس لیے رمضان کے آنے سے پہلے ہی اپنے آپ کو پوری طریقے سے تیار کرنا، دو چیزوں کا اہتمام کرنا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے ہی ہم اپنے ذہن میں یہ بٹھائیں کہ رمضان کا یہ مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں عطا فرمائیں گے، ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہو، اس لیے میں اس سے پوری طرح فائدہ اٹھانے کی کوشش کروں، جتنا عمل کر سکتا ہوں اتنا عمل کروں، اور جو کچھ میں اس میں عبادت میں اپنے آپ کو لگا سکتا ہوں وہ سارے عبادتوں میں اپنے آپ کو لگاؤں۔ تو اس کو اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھیں۔ اور دوسرا کام یہ ہے کہ رمضان کا جو ثواب ہے، رمضان کی عبادتوں پر اللہ کی طرف سے ملنے والا جو اجر ہے، اس کو ہم مستحضر رکھیں۔ ہر عمل کے وقت میں اس عمل پر اللہ کی طرف سے جو ثواب ملنے والا ہے اس ثواب کا استحضار رکھیں۔ عمل کے وقت میں جب ثواب کا استحضار ہوتا ہے تو آدمی کے لیے عمل کرنا آسان ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر دنیا میں ہم دیکھتے ہیں چیز کا نفع سامنے ہوتا ہے تو اس چیز کو خریدنا بھی آسان ہے، استعمال کرنا بھی آسان ہے، اس کے لیے مشقت برداشت کرنا بھی آسان ہے، اس کے لیے قربانی دینا بھی آسان ہے۔ تو اسی طریقے سے ہر عمل کے وقت میں عمل کا اجر و ثواب اگر سامنے ہوگا تو پھر اس کے لیے آدمی اپنے آپ کو تیار کرنا اس کے لیے آسان ہوگا۔ رمضان کا اجر و ثواب اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ آدم کے بیٹے کا ہر عمل اس کو اللہ تبارک و تعالی 1 سے لے کر 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھاتے ہیں، لیکن رمضان کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رمضان میں روزہ ایسی عبادت ہے کہ یہ روزے کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں الا الصیام، ساری عبادتوں کا اجر و ثواب 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھایا جاتا ہے، لیکن روزے کا جہاں تک معاملہ ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ اب اللہ کی طرف سے بدلہ ملے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بدلہ دیں گے، کتنا بدلہ دیں گے، وہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اجر و ثواب دینے والے اپنے بندوں پر بہت مہربان ہیں۔ تو اس لیے رمضان کا اجر و ثواب اس کا ہم استحضار رکھیں۔ اور اسی طریقے سے یہ رمضان تربیت کا مہینہ ہے، یہ رمضان تربیت کا مہینہ ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس رمضان کی تربیت سے ہم فائدہ اٹھائیں، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، اپنے دل دماغ کو، اپنے جسمانی اعضاء اور حرکات کو، اور اپنی روح کو، اپنے جسم کو، اپنے دل دماغ کو، اپنے اعضاء و جوارح کی حرکتوں کو رمضان کی تربیت سے اس میں ہم فائدہ اٹھانے والے بنیں۔ رمضان اللہ تبارک و تعالی عطا ہی اس لیے فرماتے ہیں تاکہ بندے کی تربیت ہو جائے۔ ہم دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے اس میں کھانے پینے کا نظام بدلوا دیا، سونے جاگنے کا نظام بدلوا دیا۔ حالانکہ صبح میں سحری کے وقت میں کھانے کا معمول نہیں ہے، لیکن اس وقت میں کھانے کا حکم دیا گیا، اور افطار کے وقت میں کھانے کا معمول نہیں ہے، اس وقت میں کھانے کا حکم دیا گیا، دن بھر بھوکا رکھا گیا۔ اور اسی طریقے سے سونے جاگنے کے معاملے میں بھی آدمی کو پابند بنایا گیا، اور لمبی رکعتیں پڑھنے کا معمول نہیں ہے، 20 رکعت تراویح کے پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ تو یہ سارا نظام اللہ تبارک و تعالی رمضان کے ذریعے سے ہمیں اس لیے عطا فرماتے ہیں تاکہ ہم اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں، رمضان کی تربیت سے فائدہ اٹھائیں۔ اسی لیے صوفیہ کے یہاں رمضان کو مجمع النور کہا جاتا ہے،
کہ یہ مہینہ بہت سارے نوروں کے جمع ہونے کا، بہت ساری روشنیوں کے جمع ہونے کا ذریعہ ہے۔ آدمی کی تربیت کے لیے کم کھانا، کم سونا، کم ملنا جلنا، کم بولنا، یہی چیزیں ہیں جو آدمی کے لیے تربیت کا ذریعہ بنتی ہیں۔ آدمی کا پیٹ خالی ہوتا ہے، اللہ کی معرفت اس کو نصیب ہوتی ہے، اور آدمی کم بولتا ہے تو اس سے غلطیاں کم سرزد ہوتی ہیں، کم لوگوں سے ملتا جلتا ہے تو اس سے گناہ کم ہوتے ہیں۔ تو یہ تربیت کی چیزیں ہیں جو رمضان میں آدمی سے اللہ تعالیٰ کراتے ہیں۔ تو اس لیے اس رمضان کو ہم تربیت کا مہینہ سمجھ کر رمضان کی تربیت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ رمضان کیسا عظیم الشان مہینہ! اللہ کے نبی علیہ السلام اسی لیے رمضان کے آنے سے پہلے ہی اس کا استقبال فرماتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کے استقبال کا انداز کیا تھا، اور سلف صالحین، اولیاء کاملین، بزرگان دین، اللہ والوں کے استقبال کا انداز کیا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام رمضان کے آنے سے پہلے ہی رجب سے ہی آپ رمضان کی تیاری شروع فرماتے تھے، اور رمضان کے شروع ہونے سے پہلے آپ اپنے آپ کو پوری طرح، حالانکہ آپ کی عبادتیں روزانہ کی ایسی کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے، لیکن حدیثوں میں موجود ہے کہ رمضان کے شروع ہونے پر اللہ کے نبی علیہ السلام کی عبادتوں میں اور اضافہ ہو جاتا تھا۔ آپ کمر ہمت کس لیا کرتے تھے اور پوری طرح اپنے آپ کو عبادتوں میں لگایا کرتے تھے، پوری طرح اپنے آپ کو عبادتوں میں مشغول کیا کرتے تھے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رمضان کا کیسے استقبال کرتے تھے، رمضان کے آنے سے پہلے کیا کام کیا کرتے تھے، رمضان کے آنے سے پہلے کیا کام کیا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا معمول یہ تھا کہ رمضان کے آنے سے پہلے صحابہ کرام کثرت تلاوت کا اہتمام فرماتے تھے، قرآن کی تلاوت کثرت سے فرماتے تھے، اور قرآن کی تلاوت کا اہتمام ہو جاتا تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غیر رمضان میں صحابہ نہیں پڑھتے تھے ہماری طرح، اب رمضان آتا تو قرآن لے کر بیٹھتے تھے۔ صحابہ ویسے قرآن پڑھنے کے عادی تھے، روزانہ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، لیکن رمضان کے آنے پر اس اہتمام میں اور اضافہ ہو جاتا تھا، تلاوت میں اور کثرت ہو جاتی تھی، اور اسی طریقے سے اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کر دیا کرتے تھے تاکہ غربا اور مسکین اپنے رمضان کا انتظام کر سکیں، رمضان کا وہ بھی صحیح طریقے سے انتظام کر سکیں، وہ بھی سحری افطار کا نظام بنا سکیں، وہ بھی رمضان کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں، اور رمضان کی عبادتوں کا وہ بھی اہتمام کر سکیں۔ یہ صحابہ کرام کا معمول تھا۔ سلف صالحین کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے جو مقرب بندے اور اللہ کے جو نیک بندے تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان کے شروع ہونے سے 6 مہینے پہلے سے وہ اللہ سے یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ رمضان کا مبارک مہینہ ہمیں عطا فرما، اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اور جب رمضان کا مہینہ مکمل ہو جاتا تو رمضان کا مہینہ مکمل ہونے کے بعد 6 مہینے اللہ سے یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ رمضان کے مہینے میں جن عبادتوں کی تو نے توفیق عطا فرمائی، جو کچھ ٹوٹی پوٹی عبادتیں ہم سے ہو سکیں، ان عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کے لیے اللہ سے مانگا کرتے تھے، رمضان تک زندگی کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرتے تھے، اور جب رمضان کا مہینہ مل جاتا اور اس میں اللہ کی خوب عبادت کرتے، عبادت کرنے کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ مانگا کرتے کہ اے اللہ جیسے تو نے عبادتوں کی توفیق عطا فرمائی، اپنے اسی فضل سے اپنی بارگاہ میں ان عبادتوں کو قبول بھی فرما۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، میں اور آپ اپنا جائزہ لے کر کے دیکھیں کہ رمضان کے آنے سے پہلے ہمارا کیا حال ہے، رمضان کے آنے سے پہلے ہمارا کیا حال ہے۔
ہم بھی مسلمان کہلاتے ہیں، ہم بھی اللہ کے نام لیوا ہیں، ہم بھی اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم بھی اسلام کے دعوے دار ہیں۔ ایک صحابہ تھے، ایک اولیاء تھے، ایک سلف صالحین تھے، ان کے رمضان سے پہلے کا معمول کیا تھا، ان کے رمضان کے استقبال کرنے کا انداز کیا تھا، اور ہم رمضان کا کیسے استقبال کرتے ہیں۔ ہر آدمی اپنے بارے میں سوچے، ہر آدمی اپنے بارے میں سوچے، دوسرے کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے بارے میں سوچے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام رمضان سے پہلے کیا کیا کرتے تھے اور رمضان کا کس طرح استقبال فرماتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کس طرح رمضان کا استقبال فرمایا کرتے تھے، اور سلف صالحین کس طرح استقبال کرتے تھے۔ میں بھی مسلمان ہوں تو میرے استقبال کا کیا انداز ہے، میری زندگی میں بھی رمضان آ رہا ہے تو میں اس کے لیے کیا تیاری کر رہا ہوں۔ آدمی کو جائزہ لینا چاہیے، اور رمضان کے لیے تیاری اور رمضان کے استقبال کے دو انداز ہیں، ایک دنیاوی تیاری ہے اور ایک دینی تیاری ہے۔ دینی تیاری یہ ہے کہ آدمی رمضان سے پہلے ہی ان ساری عبادتوں کا اپنے آپ کو عادی بنانے کی کوشش کریں جن عبادتوں کا وہ رمضان میں کثرت سے ان عبادتوں کو کرنا چاہتا ہے۔ مثال کے طور پر رمضان کی خصوصی عبادتیں روزہ ہے، تراویح ہے، قرآن کی کثرت سے تلاوت ہے، تو ابھی سے اس کا معمول آدمی شروع کر دیں، 5 وقتہ نمازیں پابندی کے ساتھ ادا کریں، اور قرآن کی کثرت سے تلاوت شروع کریں، اور شعبان کے مہینے میں وقتاً فوقتاً روزے رکھ کر اپنے آپ کو روزے کا عادی بنائیں۔ قضا روزے ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ عورتوں کے ذمے کچھ روزے قضا عموماً رہ جاتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان میں عذر کی وجہ سے جو روزے ان کے قضا ہو جایا کرتے تھے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اکثر شعبان میں ہی ان کی قضا فرمایا کرتی تھی۔ تو یہ موقع ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے شعبان میں اس کا اہتمام کر لیا کریں، تو رمضان کے آنے سے پہلے دینی تیاری بھی ہو، اعمال کی پابندی ابھی سے شروع ہو جائے تاکہ رمضان کے آنے کے بعد اعمال کے کرنے میں کسی طرح کی دشواری نہ ہو، کسی طرح کی دشواری نہ ہو۔ نمازوں کا اہتمام آدمی شروع کر دے، ابھی سے آدمی نمازوں کا پابند بن جائے، صبح میں اٹھنا اس کے لیے آسان ہے، اور تجارت اور کاروبار کے اوقات میں نماز کے لیے وقت فارغ کرنا اس کے لیے آسان ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں، قرآن کی تلاوت کو ابھی سے شروع کریں تاکہ رمضان میں بھی اس کا اہتمام ہو سکے۔ اور اسی طریقے سے اپنے ذمے میں اللہ کے بندوں کے حقوق جو ذمے میں ہیں، گھر والوں کو وقت دینا، ماں باپ کے لیے وقت دینا، اور دوسری جو ذمہ داریاں ہیں، اللہ سے متعلق جو حقوق ہیں ان کی بھی ترتیب بنائیں، بندوں سے متعلق جو حقوق ہیں ان کی بھی ترتیب بنائیں، اور جو ذمہ داریاں ہیں، ڈیوٹیاں ہیں، ان کے لیے بھی آدمی ترتیب بنائیں، پورا ایک نظام العمل تیار کریں۔ نظام العمل تیار کر کے آدمی اگر رمضان کو استقبال کرتا ہے اور رمضان کا استقبال کر کے رمضان میں آدمی عبادتیں کرتا ہے تو اس کو صحیح طریقے سے وصول کر سکے گا۔ آدمی ذہن میں خاکہ بنائے، یا پھر اگر توفیق ہو اللہ کی طرف سے تو پورا ایک نظام لکھ کر ہی اپنے پاس رکھ لیں کہ یہ کام اس وقت میں کرنا ہے، یہ کام اس وقت میں کرنا ہے۔ اللہ والوں کے یہاں معمولات طے تھے کہ اس وقت میں یہ کام ہے، اس وقت میں یہ کام ہے، اس وقت میں یہ کام ہے، تو وہ اپنے اوقات کو تمام کاموں میں منقسم کر کے رمضان کے ایک ایک لمحے کو بھی وصول کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے رمضان کے آنے سے پہلے یہ دینی تیاری بھی کریں اور اسی طریقے سے دنیاوی تیاری بھی کریں۔ دنیاوی تیاری کا مطلب یہ ہے کہ گھر کے وہ سامان جو اکٹھا ایک مرتبہ لائے جا سکتے ہیں اور رکھے جا سکتے ہیں، ان کو اسٹاک کیا جا سکتا ہے، تو ایسے گھر کے سامان لا کر 1 مہینے کا کم سے کم رمضان کے لیے، تاکہ رمضان میں کسی طرح کا خلل نہ ہو اور کسی طرح کے اس انداز کی کوئی مصروفیت نہ ہو، اس کے لیے اپنا نظام بنا لیں۔ اور اسی طریقے سے رمضان کے بعد عید کی جو شاپنگ ہوتی ہے
اس کو بھی ہم رمضان سے پہلے ہی کر لیں، ورنہ رمضان کے آخری عشرے کے جو مبارک اوقات ہیں یہ پورے بازار کے نظر ہو جاتے ہیں، پورے بازار کے نظر ہو جاتے ہیں، ہماری عورتیں بھی بازار کی نظر ہو جاتی ہیں، مرد حضرات بھی بازار کے نظر ہو جاتے ہیں، اور یہ رمضان کا مبارک موقع ایسا ہے کہ ایک ایک لمحہ اس کا قیمتی ہے، آدمی اگر اس کو گنوا دے گا تو پوری زندگی بھی اس کا نعم البدل نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے دینی تیاری بھی کریں اور دنیاوی تیاری بھی کریں، اس انداز سے رمضان کا ہم استقبال کر کے اپنے آپ کو اعمال کا پابند بنا کر کے رمضان کا ہم استقبال کریں گے، اور رمضان ہماری زندگی میں آئے گا تو وہ رمضان ہمارے لیے تربیت کا ذریعہ بھی بنے گا، اور جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرماتے ہیں اس مقصد میں ہم کامیابی حاصل کرنے والے بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آنے والے اس رمضان کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اور پوری امت کے لیے خیر کا، بھلائی کا، ترقی کا، اور اللہ تعالیٰ اپنی عطاؤں اور نوازشوں کا ذریعہ بنائے، اور ہم سب کو اور پوری امت مسلمہ کو اس کی صحیح قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔